چوم میں 1931 میں لویا کے گاؤں تھونوٹ جور میں پیدا ہوا۔ والد بچپن میں فوت ہو گیا۔ خاندان انتہائی غریب تھا۔ یہ لوگ مینڈک اور کیڑے کھانے پر مجبور تھے۔ چوم میں نے 5 سال کی عمر میں کام شروع کر دیا اور انتہائی خوفناک مزدوریوں سے ہوتا ہوا آخر میں موٹر مکینک بن گیا۔ قدرت نے اسے مشین سمجھنے کی صلاحیت دے رکھی تھی۔ یہ ہر قسم کی مشین کو سمجھ بھی جاتا تھا اور اس کا فالٹ بھی دور کر دیتا تھا۔ یہ جوانی میں کمبوڈیا کے دارالحکومت پونم پین شفٹ ہو گیا اور جیسے تیسے مڈل کلاس زندگی گزارنے لگا۔ 1960 کی دہائی میں کمبوڈیا میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ ویتنام میں امریکہ بیٹھا ہوا تھا۔ سوویت یونین نے امریکہ کو شکست دینے کے لیے ویتنام کے کمیونسٹوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ ویتنام امریکہ اور روس کی پراکسی بن گیا۔ یہ جنگ پھیلتے پھیلتے کمبوڈیا میں داخل ہو گئی۔ امریکہ کمبوڈین حکومت کو فل سپورٹ دینے لگا اور روس کمبوڈین کمیونسٹوں کو اسلحہ اور رقم دینے لگا اور یوں ملک شدید خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ چوم میں نیوٹرل تھا۔ وہ ایک عام مزدور تھا۔ اس کے پاس سرکاری گاڑی آ جاتی تو وہ اسے ٹھیک کر دیتا تھا اور اگر کسی کمیونسٹ کا سکوٹر یا ٹرک خراب ہو جاتا تھا تو وہ اسے بھی ریپیئر کر دیتا تھا۔ یہ عملاً امریکہ اور روس دونوں سے واقف نہیں تھا، لیکن جنگ جب چھڑتی ہے تو یہ اپنے اور پرائے کو نہیں دیکھتی، یہ سب کو نکل جاتی ہے۔ لہٰذا چوم میں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ امریکی نژاد حکومت بنی تو اس نے چوم میں کو رگڑ دیا اور یہ رو پیٹ کر ان کے لیے کام کرتا رہا۔ اور 1975 میں جب ملک میں کمیونسٹوں نے قبضہ کر لیا تو یہ ملکیت کی طرح ان کے قبضے میں چلا گیا۔ کمیونسٹوں کے لیڈر کا نام پول پاٹ تھا۔ وہ اپنی ذات میں ولادیمیر لینن تھا۔ اس نے 1975 میں اپنے گوریلوں کے ذریعے پونم پین پر قبضہ کر لیا اور ساری آبادی کو شہر سے نکال دیا۔ 50 لاکھ لوگ بچوں، بوڑھوں اور بیماروں کے ساتھ اندھا دھند دوڑنے لگے۔ یہ لوگ راستے میں کیڑے، مینڈک اور پتے کھاتے تھے اور کھلے آسمان کے نیچے سوتے تھے۔ چنانچہ ہزاروں لوگ راستے میں مر گئے۔ کمیونسٹ فورسز بھی لوگوں کو روک کر گولی مار دیتی تھی۔ پورے ملک میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ نقل مکانی کے شکار ان لوگوں میں چوم میں اور اس کا خاندان بھی شامل تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، اس سفر کے دوران کمیونسٹوں کو پتہ چلا کہ چوم میں مکینک ہے۔ نئی حکومت نے پورے ملک کے لیے بلیک یونیفارم لازمی قرار دی تھی۔ حکومت نے کپڑوں کی تمام فیکٹریاں، گودام اور دکانیں قبضے میں لے لیں۔ کپڑے کو سیاہ رنگ میں رنگا اور مختلف سائز کے لباس بنا کر عوام میں تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ حکومت کو اس کام کے لیے 2 قسم کے لوگ چاہیے تھے، درزی اور سلائی مشین ٹھیک کرنے والے مکینک۔ چوم میں مکینک تھا جبکہ اس کی بیوی درزن، لہٰذا ان دونوں کو ان کے بچوں سمیت دارالحکومت لایا گیا۔ بیوی اور چھوٹی بچیوں کو سلائی پر لگا دیا گیا جبکہ چوم میں کو مشینوں کی ریپیئرنگ کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اسے ہفتے میں صرف ایک بار اپنی بیوی سے ملاقات کی اجازت دی جاتی تھی۔ یہ لوگ باقی 6 دن ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن پھر ایک دن اسے گرفتار کر لیا گیا۔ کمیونسٹ حکومت نے ملک میں 129 جیلیں بنا رکھی تھیں۔ یہ لوگوں کو اٹھاتے تھے، جیلوں میں پھینکتے تھے اور قیدی اس کے بعد بےایمانہ تشدد کا رزق بن کر مر کھپ جاتے تھے۔ پونم پین میں بھی 8 درجن جیلیں تھیں۔ تول سلنگ جیل ان میں سے ایک تھی۔ یہ عمارت بنیادی طور پر ہائی اسکول تھا۔ کمیونسٹ حکومت نے قبضہ سنبھالتے ہی اسے جیل میں تبدیل کر دیا۔ چوم میں کو اس جیل میں لایا گیا تو اس کی ہولناکی نے اس کی روح تک تار تار کر دی۔ جیل میں قیدیوں پر اتنا ظلم کیا جاتا تھا کہ ظلم کو بھی ترس آ جاتا تھا۔ قیدیوں کو زنجیروں میں باندھ کر فرش پر ننگا لٹا دیا جاتا تھا۔ ان کے جسموں پر اتنے تازیانے برسائے جاتے تھے کہ وہ اپنے ہی خون میں ڈوب جاتے تھے۔ تشدد کے بعد انہیں جانوروں کی طرح چھوٹے چھوٹے پنجروں میں بند کر دیا جاتا تھا۔ قیدیوں کو اپنا بول و براز چاٹنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ خوراک نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی، چنانچہ یہ لوگ چیونٹیاں، کاکروچ اور چھپکلیاں تک کھا جاتے تھے۔ تول سلنگ میں 12,000 قیدی تھے۔ ان قیدیوں کو شہر سے باہر کھیتوں میں لے جایا جاتا تھا۔ کھیتی باڑی کرائی جاتی تھی اور یہ لوگ جب تشدد، نامساعد حالات اور بھوک سے مر جاتے تھے تو انہیں وہیں دفن کر دیا جاتا تھا۔ ان کھیتوں کو آنے والے دنوں میں کلنگ فیلڈ کا نام دیا گیا۔ یہ آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں کمبوڈیا میں موجود ہیں اور وہاں 10-10 ہزار لوگوں کی اجتماعی قبریں ہیں۔ اس زمانے میں کمبوڈیا کی آبادی 70 لاکھ ہوتی تھی۔
پول پاٹ نے ان میں سے 30 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ یوں کمبوڈیا میں 1/3 آبادی کا صفایا ہو گیا۔ پول پاٹ صرف قیدی کو نہیں مارتا تھا بلکہ جیل سے باہر اس کے پورے خاندان کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا تاکہ مستقبل میں کوئی شخص اس سے انتقام نہ لے سکے۔ قیدیوں کو قتل کرنے کے لیے گولی مارنا جرم تھا، کیونکہ قیدیوں پر گولی ضائع کرنا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ قیدیوں کو ذبح کیا جاتا تھا یا پھر پتھر اور اینٹیں مار مار کر ان کا سر کچل کر دیا جاتا تھا، یا پھر انہیں انتہائی زخمی حالت میں کھائی میں گرا کر ان پر مٹی ڈال دی جاتی تھی۔ چم میں تول سلنگ جیل میں رہا۔ یہ خوفناک تشدد کا نشانہ بنا، لیکن یہ ایک خراب ٹائپ رائٹر کی وجہ سے موت سے بچ گیا۔ ٹائپ رائٹر اس زمانے میں اہم ترین سرکاری مشین تھی۔ تول سلنگ کے جیلر کا ٹائپ رائٹر خراب ہو گیا۔ اسے پتہ چلا کہ چم مکینک ہے۔ اسے بلایا گیا اور چم میں نے ٹوٹی ہڈیوں کے باوجود ٹائپ رائٹر ٹھیک کر دیا۔ یہ کارنامہ دوسری جیلوں تک گیا تو وہاں سے بھی ٹائپ رائٹر آنے لگے۔ یہ انہیں بھی ریپیئر کر دیتا تھا۔ جیلوں کے بعد سرکاری دفتروں سے بھی ٹائپ رائٹرز کی آمد شروع ہو گئی، حتیٰ کہ چم میں کو پول پاٹ کا ٹائپ رائٹر بھی ٹھیک کرنا پڑ گیا، لہٰذا اس کی مہارت نے اسے بچا لیا۔ تول سلنگ جیل کے 12,000 قیدیوں میں سے صرف 7 زندہ بچے اور چم میں ان خوش نصیبوں میں شامل تھا۔ ان 7 میں سے 2 اب تک حیات ہیں۔ ان دونوں نے اپنے جیل کے دنوں پر کتابیں لکھی۔ یہ کتابیں بیسٹ سیلر بھی رہیں اور ان پر اب تک درجن کے قریب فلمیں اور ڈاکومنٹریز بھی بن چکی ہیں۔ کمبوڈین حکومت نے تول سلنگ جیل کو جینوسائیڈ میوزیم بنا دیا ہے۔ چم میں اور جیل کے دوسرے سروائیور بومینگ دونوں اس میوزیم کے ملازم ہیں۔ ایک کی عمر 99 سال ہے اور دوسرے کی 91 سال۔ دونوں کو کم دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ اس کے باوجود اپنی ڈبڈبائی آنکھوں سے روزانہ سینکڑوں سیاحوں سے ملتے ہیں۔ آٹوگراف کے ساتھ انہیں اپنی کتابیں پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں۔ جمعہ 9 دسمبر کو میں نے بھی چمے کے ساتھ تصویر بنائی اور $10 کے عوض اس کی کتاب خریدی۔ وہ اپنے ریشہ زدہ ہاتھوں کے ساتھ دیر تک میرا ہاتھ جھلاتا رہا اور اپنی زبان میں مجھے اور میرے خاندان کو دعائیں بھی دیتا رہا۔ وہ ہر سیاح کے خاندان کو سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ کیونکہ پول پاٹ نے اس کا سارا خاندان قتل کر دیا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تک اس خانہ جنگی کی بھیڑ چڑھ گئی تھیں۔ یہ اپنے خاندان کی قبروں تک سے واقف نہیں۔ خاندان کی اہمیت کو اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، لہٰذا یہ اپنے ہر ملاقاتی کے خاندان کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ تول سلنگ کی جیل پول پاٹ کی جیلوں میں S21 کہلاتی تھی۔ شہر کے عین درمیان تھی۔ میں جیل میں داخل ہوا اور اس کے مختلف سیلز دیکھے۔ آپ یقین کریں یہ سیلز ہولناک ہیں۔ تشدد کے آلات آج بھی وہاں موجود ہیں۔ دیواروں اور فرشوں پر 40 سال بعد بھی خون کے نشان باقی ہیں۔ قیدی درد کی شدت میں اپنے ناخنوں سے دیواریں چھیلتے رہتے تھے۔ ناخنوں کے نشان بھی اب تک موجود ہیں۔ قیدیوں کی تصویریں اور کلنگ فیلڈ سے نکلنے والی کھوپڑیوں کی تصویریں بھی دیواروں پر لگی ہیں۔ اسکول میں باسکٹ بال کا ایک کورٹ تھا۔ یہ کورٹ بعد ازاں ٹارچر سینٹر بنا دیا گیا۔ قیدیوں کو پول سے لٹکا کر رسوں سے کھینچا جاتا تھا اور اس دوران ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھیں۔ وہ کورٹ بھی آج تک موجود ہے اور انسان خواہ کتنا ہی سنگ دل کیوں نہ ہو، وہ اس میدان میں کھڑے ہو کر اپنے جذبات کنٹرول نہیں کر سکتا۔ میری آنکھیں چھلک پڑیں۔ سکول کے آخر میں قیدیوں کے ڈربے تھے۔ برآمدے پر خاردار تاریں لگی تھیں، جبکہ کلاس رومز کے اندر بلاک سے چھوٹے چھوٹے ڈربے بنا دیے گئے تھے۔ ہر کلاس روم میں 30 ڈربے تھے، 15 ادھر اور 15 ادھر۔ ان میں قیدیوں کو جانوروں کی طرح بند کر دیا جاتا تھا۔ سیلوں میں واش روم نہیں تھے۔ اگر قیدی جسمانی ضرورت سے مجبور ہو جاتا تو اسے اپنا فرش اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرنا پڑتا تھا۔ کھانا انتہائی کم دیا جاتا تھا تاکہ قیدیوں میں بھاگنے کی سخت نہ ہو۔ برآمدوں پر خاردار تاریں لگی تھیں۔ گائیڈ نے بتایا کہ کسی خاتون نے اس برآمدے سے کود کر خودکشی کر لی تھی۔ جیل حکام نے اس کے بعد تاریں لگا کر برآمدے بند کر دیے۔ پول پاٹ قیدیوں کو اپنی مرضی سے مرنے کی سہولت بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں آخر میں چم میں اور بومنگ کے پاس گیا۔ وہ دونوں اپنی بے نور آنکھوں سے مجھے ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ہر قسم کے دکھ سے بچا رکھا ہے، لیکن تم اس کے باوجود کیوں پریشان رہتے ہو؟ اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ اس نے تمہیں ہر قسم کے امتحان سے بچا رکھا ہے۔ تمہاری زندگی میں کوئی پول پاٹ نہیں۔ میں نے چم میں کا ہاتھ چوما اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔
اس نے مجھے زندگی کی ان سختیوں سے محفوظ رکھا جن پر موت کو بھی ترس آ جاتا ہے، جنہیں دیکھ کر شیطان بھی کانپ اٹھتا ہے۔ یا پروردگار، تیرا احسان ہے، ہم کسی قابل نہیں ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔